وہ دیے کی روشنی اس کو میں نے بولا میں نا یہاں پہ سیدھے رکھنے کا فائدہ نہیں ہے. ثقافت کی جو امپورٹنس ہے وہ وہی ہے کہ بظاہر تو تعداد میں آپ تھوڑے ہوں گے لیکن اس کا جو امپیکٹ ہوگا آپ کو پتا ہے ارسطو اور افلاطون کے زمانے سے حمورابی اور سینٹ آگسٹائن کے زمانے سے انسانی تہذیب کی جو نشو و نما کی ہے وہ فلاسفرز نے کی ہے, وہ انٹلیکچوئلز نے کی ہے, وہ اسکالرز نے کی ہے, وہ بابوؤں نے نہیں کی, وہ بابوؤں نے بالکل نہیں کی, وہ شاعروں نے کی ہے. تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے میں قائم علی شاہ صاحب تھے, مراد علی شاہ صاحب آتے تھے, میں سب سے ایک بات کرتا تھا کہ ہم نے اپنے جو ہمارے رولنگ کلاس ہے نا وہ عقل کو, علم کو, ثقافت کو اپنے قریب دو لوگوں کو رکھنا ضروری ہے ان کے لیے. اس کی وجہ یہ کہ سماج میں جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو سماج ایک پانچ سماج بن جاتا ہے. آپ کو پتا کئی تہذیبیں ڈوب گئی, ختم ہو گئی. تو ہمارے صرف بارڈرز پہ حملہ نہیں ہوتا, ہمارے جو بارڈرز کے اس پار سے ہماری ثقافت پہ بھی حملہ ہوتا ہے. تو ہم بہت مضبوط ہیں. اسی لیے آرٹس کونسل نے جسٹس صاحب یہ آرٹس کونسل 1954 میں بنی تھی. اس وقت پاکستان واز کیپٹل اور سربراہ مملکت آتے تھے, وزیر اعظم آتے تھے, گورنر. 1948 میں ایک اجلاس ہوا تھا اور اس میں یہ بنیاد رکھی گئی کہ ہمارے پاس یہاں پر آرٹس کونسل ہونی چاہیے تاکہ جو ثقافتی طائفیں آئیں پھر کلچر میں ایکسچینجز ہو. تو کلچر کی امپورٹنس کا زمانہ اس وقت بھی تھا. پھر بھٹو صاحب کے زمانے میں ہم نان پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں لیکن کلچر کے سارے ادارے بنے. فیض احمد فیض بہت ایڈوائزر تھے ان کے. الامرا بنا, پی ایچ سی بنا, اکیڈمی آف لیٹر بنا, نیشنل بک فاؤنڈیشن بنا, لوک ورثہ بنا, بلوچستان میں بولان آرٹس کاؤنسل, اباسین آرٹس کاؤنسل, یہ سارے ادارے ملتان, بھاولپور بنائے گئے. تو کچھ قسمتی سے ہمیں یہاں پچھلے 15-16 سال سے صدر ہے. آپ کے پیچھے ایک بلڈنگ آپ کو نظر آئی, اس پہ صادقین کا پورٹریٹ بن گیا, یہ ریڈو ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ایک پیچھے اور بڑی بلڈنگ کھڑی ہے, گورنمنٹ آف سندھ نے اس کو سپورٹ کیا. اچھا, اس کے علاوہ پہلی عالمی اردو کانفرنس سے لے کے پاکستان میں تمام چیزیں اس ادارے میں, میری گورنمنٹ باڈی میں فاطمہ سوریہ بچیا, شفیع محمد شاہ, فراز زیدی, حسینہ معین, یہ سارے لوگ ہوتے تھے جو میرے رہبر تھے. میں ان سے جونیئر تھا, انہوں نے مجھے اپنا صدر بنا لیا. ابھی بھی منور سعید صاحب, مصطفیٰ قریشی صاحب سب موجود ہیں. تو اس اسٹیج پہ کہ یہ زیڈ بخاری آڈیٹوریم ہے سر. زیڈ بخاری آپ کو پتا ہے کہ کیسے مرثیت پڑھتے تھے, کیسے وہ غالب کو, اور اس کا افتتاح روشن آرا بیگم ایک طرف بیچ میں کھڑی ہوئی افتتاح کر رہی تھی, ایک طرف فیض احمد فیض کھڑے تھے, میں آپ کو تصویر بھیجوں گا, دوسری طرف زیڈ بخاری کھڑے تھے. یہ شہر تھا, پورا ہندوستان اجڑا, پورے پاکستان سے ہجرت ہوئی تو یہ شہر آباد ہوا. تو جس طرح بہت بڑے سلیم الزمان صدیقی جیسے صاحب تھے, مہدی حسن خان, بڑے غلام علی خان بھی یہاں رہے, اور نثار بزمی صاحب, شوکت صدیقی, اور یہ شہر کو ایک نظر لگ گئی. اس کو یہاں ایتھنک بنیادوں پہ اور فرقے کی بنیادوں پہ ہم نے پہلی عالمی اردو کانفرنس کی. جسٹس 40 لوگ قتل ہوئے اس روز فساد میں, لیکن ہم نے جاری رکھا افتخار عالم کی صدارت میں مشاعرہ. ہم کیلس نہیں, ہم بے حس نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن اسی لیے یہ کرتا ہے کہ ہماری ثقافتی احساس کو ہم سے چھین لیا جائے. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پہلے انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیول میں بھی تشریف لائے, پھر سکھر آپ 1 گھنٹے کے لیے آئے, اور آپ نے دیکھا کہ پورا اپر سندھ وہاں تھا. 2 لاکھ سے زیادہ لوگ 2 دن میں آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ کلچر میں تو پاور ہے نا. اگر بیٹا سارے تالیاں بجاؤ جب بھی بجاؤ. اور اس میں سے 95% جسٹس صاحب نوجوان تھے. اس آرٹس کاؤنسل نے 10 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو آرٹ میں, میوزک میں, تھیٹر میں, ڈیبیٹ میں, بیت بازی میں, مصوری میں, فوٹوگرافی میں تربیت دی. اور وہ اب مختلف شعبوں میں اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں, پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی. ہم میں ایک 2 چھوٹی چھوٹی تقریریں اور ہوں گی, اس کے بعد ہم کیک کاٹیں گے, پھر آخر میں
آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ کے چند کلمات، تو میں خود ہی اپنے دوست اور وزیر ثقافت اور ثقافت اسپورٹس آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں جنید علی شاہ بہت ہی شاندار کام کر رہے ہیں، ان کا بھرپور استقبال کریں، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام چیف منسٹر سندھ